بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا فرمان عالی شان ہے، ارشاد فرمایا کہ من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ او کما قال۔ مسلم شریف کی حدیث ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص نرم عادت سے محروم رہا وہ ساری کی ساری بھلائی سے محروم رہا۔ اس حدیث میں دو پہلو ہیں جن پر آپ کے سامنے میں مختصراً چند گزارشات عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کی طبیعت کیسی ہونی چاہیے، انسان کا مزاج کیسا ہونا چاہیے، اس حوالے سے ایک اصول بیان فرما دیا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اسے بھلائی میسر آ جائے، خیر میسر آ جائے، تو اس کو پھر ایک عادت یہ اپنانی پڑے گی کہ اسے اپنی طبیعت کو نرم کرنا پڑے گا۔ طبیعت کے اندر بے جا سختی، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس عادت کو پسند نہیں فرمایا۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی طبیعت میں سختی پائی جاتی ہے، تو کسی جائز جگہ پہ سختی کرنا وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، اس پر میں بعد میں گفتگو کروں گا۔ لیکن میں اس وقت جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جو سمجھانا چاہ رہا ہوں، وہ ہے بے جا سختی۔ بلا وجہ اپنے گھر والوں پر سختی کر دینا، بلا وجہ بچوں کے اوپر سختی کر دینا، بلا وجہ بیوی کے اوپر ڈنڈے برسا کے رکھنا یا سر کے اوپر اس کا کوڑا مسلط کر کے رکھنا، چھوٹے بہن بھائیوں کے اوپر بلا وجہ سختی کرنا، یا جن لوگوں کے ساتھ ہمارا ایک تعلق ہے یا ہمارا ایک میل جول ہے یا جن کے ساتھ ہمارا رہن سہن ہے، ان کے اوپر بے مقصد بلا ضرورت بلا وجہ کی سختی کرنا، اس عادت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ یہاں تک کہ ایک حدیث میں اور مزید اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جب تم کوئی چیز بیچنے لگو تو وہاں پر بھی نرمی اختیار کرو، کوئی چیز خریدنے لگو تو وہاں پر بھی نرمی اختیار کرو، اور اگر کسی سے اپنے حق کا مطالبہ کرنا ہے تو وہاں پر بھی نرمی اختیار کرو۔ یہ سختی جو ہے یہ بڑی بڑی برائیاں اس سے جنم لیتی ہیں، نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، پھر وہ نفرتیں جب بڑھتی چلی جاتی ہیں تو وہ آگے جا کے جھگڑوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، نفرتیں لڑائیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اور پھر جس طرح کا ہمارا معاشرہ ہے کہ ہم لوگ لڑائی کو اپنی زبان تک پھر محدود نہیں رکھتے، پھر بات کہیں سے کہیں نکلتی ہے اور شیطان جو ہے وہ کیا سے کیا کروا بیٹھتا ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جیسا کہ گزشتہ بھی جو ہم احادیث پڑھتے چلے آ رہے ہیں اس میں نے آپ کے سامنے یہی بات عرض کی تھی کہ اخلاقیات کے جتنے پہلو ہیں ان سب کو یہاں پر اکٹھا کر دیا گیا ہے کہ ایک بہترین معاشرہ تشکیل دینے کے لیے ہمیں کن کن عادتوں اور کن کن خصلتوں کو اپنانا پڑے گا۔ دیکھیں، معاشرہ جو ہے وہ میرے اکیلے کا نام نہیں ہے، آپ کے اکیلے کا نام نہیں ہے، بہت سارے افراد کے مجموعے کا نام معاشرہ ہے۔ آپ جس محلے میں رہتے ہیں یہ محلہ آپ کا ایک معاشرہ ہے، آپ کی ایک کمیونٹی ہے۔ آپ اپنے جس علاقے میں رہتے ہیں وہ علاقہ آپ کی ایک کمیونٹی ہے، اس کمیونٹی میں آپ کو کیسے سروائیو کرنا ہے، اس کمیونٹی میں آپ نے کیسے رہنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ساری کی ساری باتیں ہمیں ارشاد فرمائی ہیں، اور اس میں ایک بنیادی پہلو یہ ارشاد فرمایا کہ اپنے اندر سختی کی عادت کو ختم کرو اور نرمی کی عادت کو پیدا کرو۔ یہاں تک کہ ایک حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جن گھر والوں کی بھلائی چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی طبیعتوں کے اندر نرمی پیدا فرما دیتے ہیں۔ بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی فطرت کے اندر وہ چیزیں ہوتی ہیں، اور کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو اللہ سے مانگنے سے ملتے ہیں، جن میں سے ایک اچھے اخلاق بھی ہیں۔ وہ کیا دعا ہے آپ حضرات کو مجھ سے بہتر یاد ہوگی کہ جب آئینہ دیکھتے ہیں تو کیا دعا پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے؟ اللہم کما انت حسنت خلقی فحسن خلقی، کہ اللہ جس طرح آپ نے میری جسمانی ساخت کو خوبصورت بنایا ہے، یا اللہ میرے دل کی ساخت کو بھی خوبصورت بنا دیجیے، میرے اخلاق کو بھی اچھا بنا دیجیے۔ ہدایت ہے، بخشش ہے، مغفرت ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں مانگنے سے ملتی ہیں، اخلاق مانگنے سے ملتے ہیں۔ ہاں، قدرتی طور پہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اچھے اخلاق عطا فرما دیں تو وہ نور علی نور ہے، کسی کی فطرت میں اللہ تعالیٰ اچھی باتوں کو رکھ دیں تو وہ نور علی نور ہے۔
ایک صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ میری طبیعت کے اندر بڑی سختی ہے، میں کیا کروں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزاج شناس بھی تھے اور ساتھ ساتھ بہترین طبیب اور بہترین معالج بھی تھے، روحانی معالج۔ اس بندے کی دل کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ کسی یتیم کو اپنی کفالت میں لے لو، تمہارے دل کے اندر نرمی پیدا ہو جائے گی۔ اب کسی یتیم کے اوپر دست شفقت رکھ دینا، اس کے ہاتھ سر پر شفقت کا ہاتھ پھیر دینا، یا اس کو اپنی آغوش میں لے لینا، یا اس کو اپنی کفالت میں لے لینا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی کا یہ علاج بیان فرمایا کہ اگر سختی نہیں جاتی تو کسی یتیم کی کفالت کر لو، خود بخود تمہارے دل کے اندر نرمی پیدا ہو جائے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حسنین کریمین کو بوسہ لیا کرتے تھے۔ احادیث کے اندر علماء ماشاءاللہ یہاں پر بیٹھے ہیں، یہ مجھ سے زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچوں کو بوسہ لینے کا طریقہ کیا تھا کہ ایک ہاتھ ایسے پیچھے رکھا کرتے تھے اور ایک ہاتھ سے یہاں پکڑا کرتے تھے، پھر یہاں پہ پیشانی پر بوسہ لیا کرتے تھے۔ تو ایک شخص نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے بچوں کا بوسہ لیتے ہوئے دیکھا تو عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ میرے تو اتنے بچے ہیں، میں نے تو آج تک کبھی ان کو پیار ہی نہیں کیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب تیرے دل کے اندر اللہ نے نرمی نہیں رکھی تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر جھگڑا نہ ہو، فساد برپا نہ ہو، امن رہے، سکون رہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے مجھے خود کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ اور وہ میری تبدیلی کیا ہے؟ میری تبدیلی یہ ہے کہ میں اپنے مزاج کے اندر نرمی پیدا کر لوں۔ اور بھی بے شمار احادیث ہیں لیکن گفتگو طویل ہو جائے گی، اس لیے میں اس گفتگو کو مختصر کر رہا ہوں۔ اب اس کا ایک پہلو اور بھی ہے، وہ پہلو یہ ہے کہ اکثر لوگ اس نرمی کا ناجائز فائدہ بھی اٹھا لیتے ہیں۔ تو اب ان کے لیے کیا حکم ہے؟ بھائی نرمی رکھنے کا حکم ہے اپنے نجی معاملات کے اندر، سمجھیے گا ذرا اس بات کو۔ نرمی کا برتاؤ کرنے کا حکم ہے اپنے نجی معاملات کے اندر۔ جہاں پر اللہ تعالیٰ کا حکم ٹوٹ رہا ہو وہاں پر بے جا نرمی کی بھی اجازت نہیں ہے۔ جس طرح بے جا سختی کرنا اخلاقی کمزوری ہے، اسی طرح بے جا نرمی اختیار کرنا یہ ایمانی کمزوری کی علامت ہے۔ سمجھیں اس بات کو ذرا۔ ایک مشہور واقعہ ہے، آپ نے بے شمار واعظین سے اس واقعے کو سنا بھی ہوگا، خطباء سے بھی سنا ہوگا، ائمہ مساجد سے بھی سنا ہوگا۔ قطع نظر اس کے کہ وہ واقعہ درست ہے یا نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کا مفہوم درست ہے اس لیے اکثر لوگ اس کو بیان بھی کر دیتے ہیں۔ بڑا مشہور واقعہ آپ کو یاد بھی ہوگا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مرحب کو قتل کرنے لگے پہلوان کو، تو اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پر تھوک دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا کہ اب سے پہلے تک میرا تیرا معاملہ اللہ کے لیے تھا، لیکن اب میری ذات کا معاملہ آ گیا، تو جب میری ذات کا معاملہ آ گیا تو یہاں پر میں تجھ پر سختی نہیں کروں گا۔ تو اب اس مسئلے سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ جہاں پر میری ذات کا معاملہ ہو وہاں پر تو مجھے حکم یہ ہے کہ بھئی جتنی نرمی اختیار کر سکتے ہو کرو، جتنی نرمی اختیار کر سکتے ہو کرو، لیکن اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ظلم میں حد سے تجاوز کر رہا ہے تو پھر یہ قرآن کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ بھئی بدلہ لینے کی اجازت ہے، لیکن وَإِن تَعْفُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر معاف کر دو گے تو یہ پھر بھی بہتر ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی سے اپنی کسی ذاتی رنجش کی بنا پر بدلہ نہیں لیا، لیکن جہاں پر اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہو وہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو معاف بھی نہیں کیا۔ تو نرمی اختیار کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پھر ہر جگہ نرمی ہی چلتی رہے۔ ایک جگہ بات ہو رہی تھی تو وہاں پہ ایک صاحب کہنے لگے جی غصہ کرنا جو ہے وہ حرام ہے۔ تو میں نے کہا بھائی جس طرح غصہ کرنا حرام ہے اسی طرح کسی کو بلا وجہ غصہ دلانا یہ بھی حرام ہے، کسی کو بلا وجہ طیش دلانا یہ بھی حرام ہے۔ اب بہت سارے ہمارے احباب ایسے ہیں جنہوں نے اس نرمی کا کلیہ پڑھ لیا ہے، اچھی بات ہے، ضرور پڑھنا چاہیے، لیکن ان کی اس نرمی پیار محبت کے جو پارٹ پڑھائے جاتے ہیں اس کے بعض جگہوں پر بہت غلط نتائج نکلتے ہیں، جس کا خمیازہ ہمیں معاشرتی طور پہ بھگتنا پڑتا ہے، ملی طور پہ بھگتنا پڑتا ہے، ملکی سطح پر بھگتنا پڑتا ہے، عالمی سطح پر بھگتنا پڑتا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال اس کی عرض کر دوں، ایک چھوٹی سی مثال۔
خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کوئی بدبخت نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان اقدس میں گستاخی کرے تو پھر کیا وہاں بھی یہی ہم رونا روئیں گے کہ جی نرمی کرو نرمی کرو نرمی کرو نرمی کرو؟ کیوں جی؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کوئی بکواس کرے تو وہاں بھی ہم یہی رونا روتے رہیں گے جی نرمی کرو نرمی کرو نرمی کرو نرمی کرو؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان عالیہ میں کوئی گستاخی کرے تو وہاں بھی ہم یہی رونا روئیں گے کہ جی نرمی کرو نا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اس حدیث کا وہ مطلب نہیں ہے جو ہمیں بیان کیا جاتا ہے. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جہاں تک میری ذاتی زندگی کا تعلق ہے وہاں تک تو میں نرمی جہاں تک اختیار کر سکتا ہوں حتی المقدور کوشش کروں نرمی اختیار کرنے کی، لیکن جہاں پر اللہ کا حکم ٹوٹتا ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پامال ہوتی ہو، تو پھر وہاں پر مجھے میری طاقت کے مطابق سختی بھی اختیار کرنے کا حکم ہے. من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. کہ اگر کسی برائی کو ہوتے ہوئے دیکھو تو اگر تمہارے پاس اختیار ہے تو پھر ہاتھ سے روکو اس برائی کو، زور بازو سے روکو اس برائی کو. اگر ہاتھ سے روکنے کا اختیار نہیں ہے تو پھر زبان سے روکو اس برائی کو، اور اگر زبان سے بھی روکنے کا اختیار نہیں ہے تو پھر آخری درجہ یہ ہے کہ کم از کم اپنے دل کے اندر برائی کو برا ضرور جانو. وذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے. معلوم یہ ہوا کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی دل سے کسی برائی کو برا نہیں جانتا تو پھر اس کا ایمان بھی سلامت نہیں رہتا. تو اس لیے کبھی بھی کسی بھی قرآن کی آیت یا کسی بھی حدیث کا کوئی ایک پہلو پکڑ کر اسی کا پارٹ نہیں پڑھانا چاہیے، اس کے تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پر گفتگو کرنی چاہیے، اور اس حوالے سے معاشرے کی تربیت کرنا یہ علماء کرام کی ذمہ داری ہے. تو اب یہاں پر جو بیان فرمایا کہ من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ، کہ جو شخص بھلائی کی عادت نرمی کی عادت سے محروم کر دیا گیا وہ ہر قسم کی بھلائی سے محروم کر دیا گیا. تو کیا مطلب اس کا؟ کہ جس نرمی کا تعلق میری ذات سے ہے، جس معاملے کا تعلق میری ذات سے ہے، وہاں پر مجھے حکم دیا جا رہا ہے کہ حد الوسع نرمی اختیار کرو. لیکن جب ظلم حد سے تجاوز کر جائے تو پھر وہاں پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے کا بھی اجازت نہیں ہے. غزوہ بدر میں وہ 313 جو لڑنے کے لیے چلے گئے تھے بے سر و سمانی کی حالت میں، ان کے سامنے یہ حدیث موجود نہیں تھی، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو پھر ظلم کا مقابلہ کرنے کا بھی ایسا ہی حکم ہے. جب زیادتی حد سے تجاوز کر جائے تو پھر اس کا بدلہ لینے کی بھی اجازت ہے، وگرنہ پھر عدالتوں کو تالے لگائیں، بند کریں، بھائی کوئی جھگڑا ہی نہیں ہونا چاہیے. عدالتیں کیوں بنائی گئی ہیں؟ عدالتی نظام کیوں بنایا گیا؟ ہماری شریعت ہمیں عدالتی نظام بنا کر دے رہی ہے کہ بھائی اگر دو بندوں کے درمیان میں اختلاف ہو جائے، کسی لین دین کے معاملے پر ہو جائے یا اور کسی معاملے پر ہو جائے تو پھر عدالت میں جانا پڑے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عدالت کا سامنا کرنا پڑا ہے. اگر اجازت ہو تو میں وہ چھوٹا سا واقعہ اچانک میرے ذہن میں آ گیا، وہ سنا دوں آپ کو، اگر اجازت ہو تو. اجازت ہے؟ مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی ہے. مسجد نبوی میں ایک پرنالہ لگا ہوا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا وہ گھر تھا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہیں مدینہ منورہ سے باہر تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیر موجودگی میں وہ پرنالہ ان کے گھر سے نکلوا دیا کہ اس پرنالے کی وجہ سے آنے جانے والے نمازیوں کو، ارے بھائی دیکھ لیا کرو نا یار، میں ڈانٹ نہیں رہا آپ کو، ویسے سمجھا رہا ہوں. اچھا، تو عبداللہ ابن عباس حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی غیر موجودگی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پرنالہ نکلوا دیا. جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ واپس آئے، دیکھا بھائی یہ تو پرنالہ غائب ہے. کس نے نکلوایا؟ یہ امیر المومنین نے نکلوایا ہے. اب وہ دور کوئی ہمارا دور تھوڑی تھا کہ میں جا کے تو آپ کا گریبان پکڑ لوں، ٹھیک؟ اور وہ دور بھی نہیں تھا کہ امیر المومنین نے نکلوا دیا، چلو جی اب چپ ہو کے بیٹھ جاؤ، امیر المومنین کے سامنے ہماری کیا جرت؟ نہیں. انصاف کے لیے عدالت میں چلے گئے. اب جب عدالت میں گئے ہیں تو اللہ اکبر کبیرہ، قربان جائیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ چیف جسٹس صاحب نے آرڈر جاری کر دیا جی امیر المومن سے کہو آ جائیں. اب امیر المومنین نے یہ نہیں کہا کہ میں فلاں
میں امیر المومنین، میں 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، میں چل کر تمہاری عدالت میں آؤں؟ نہ، چل کر چلے گئے کہ بھئی دین کا معاملہ ہے، عدالتی معاملہ ہے، جانا پڑے گا۔ انہوں نے پوچھا کہ بھئی آپ نے ان کا پرنالہ نکلوایا؟ جی بالکل نکلوایا۔ کیوں نکلوایا؟ جی نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے اس وجہ سے نکلوایا۔ تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ بھئی یہ پرنالہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے لگایا تھا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک کبھی طاری ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا، اور میری ایسی جرأت، عرض کیا کہ حضور مجھے معاف کر دیں، میرے بالکل علم میں نہیں تھا، میرے بالکل علم میں نہیں تھا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ پرنالہ اسی جگہ پر لگائیں، لیکن لگانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ کندھے عمر کے ہوں گے، کھڑے ہوئے آپ ہوں گے، اور آپ اپنے دستے مبارک سے دوبارہ پرنالہ اسی جگہ پر واپس لگائیے۔ اور چشم فلک نے یہ نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تاریخ نے اس واقعے کو اپنے اوراق میں محفوظ کیا کہ دنیا نے یہ نظارہ دیکھا کہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، وہ کھڑا ہوا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس 22 لاکھ مربع میل کے حکمران کے کندھوں پر کھڑے ہو کر اس پرنالے کو واپس لگا رہے ہیں۔ عدل کے تمام تقاضے پورے کیے، انصاف کے تمام تقاضے پورے کیے۔ جب یہ سارے کے سارے تقاضے پورے ہو گئے تو اب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ حضور بات یہ ہے کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب یہ مکان میں اللہ کے راستے میں وقف کرتا ہوں، آپ اس کو گرائیں اور اس کو مسجد نبوی کے اندر شامل کر لیں۔ ٹھیک، تو اگر تو ہر جگہ پر نرمی کا ہی پارٹ پڑھنا ہے تو پھر بھائی یہ عدالتی نظام کو تالے لگا دینی چاہیے۔ میری گفتگو کا کوئی اور مقصد اخذ کرنے کی کوشش نہ کرے، جتنی بات سمجھائیے اتنی بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس کا تعلق ان معاملات کے ساتھ ہے جو میری ذات تک محدود ہیں، جو میرے ماتحت افراد ہیں، جہاں تک میرے ہاتھ کا پھیلاؤ ہے، جہاں تک میرا دائرہ کار ہے، جہاں تک میرا دائرہ اختیار ہے، وہاں پہ مجھے تلقین یہ کی جا رہی ہے کہ بھئی جتنی زیادہ سے زیادہ نرمی اختیار کر سکتے ہو نرمی اختیار کرو، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جہاں پر اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہو تو وہاں پر بھی اپنی زبانوں کو بند کر لو۔ ایک جملہ میں نے عرض کیا، اس جملے کو یاد کر لیں، انشاءاللہ ساری زندگی کام آئے گا کہ بے جا سختی کرنا اخلاقی کمزوری ہے، بالکل اسی طرح بے جا نرمی کرنا یہ ایمانی کمزوری ہے۔ ایک حدیث سناتا ہوں، بات کو مکمل کرتا ہوں، انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان او کما قال، کہ جس شخص نے کسی سے محبت کی اللہ کے لیے کی، کسی سے بغض رکھا تو اللہ کے لیے رکھا، کسی کو دیا تو اللہ کے لیے دیا، کسی سے روکا تو اللہ کے لیے روکا، تو فقط استکمل الایمان، اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ اللہ کے لیے محبت کرنے کا کیا مطلب؟ کہ جہاں اللہ نے محبت کرنے کا حکم دیا وہاں پر محبت کی، جہاں اللہ نے سختی دکھانے کا حکم دیا وہاں پر سختی دکھائی، کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ منع اللہ، بھائی جہاں نہ دینے کا حکم ہے کہ یہاں پہ نہیں خرچ کرنا وہاں پہ نہیں خرچ کیا، جہاں پر خرچ کرنے کا حکم ہے وہاں پر خرچ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے رہے ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں، مور لگا دیے، فقط استقبل الایمان، اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ اس حدیث کو پڑھ لیجئے، جو طلباء ہیں ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، علماء اس کو نہیں کہہ رہا، جو طلباء ہیں ان کی خدمت میں، کہ حدیث کے الفاظ میں دہراتا ہوں، میرے ساتھ ساتھ دہرا لیجئے کہ من یحرم الرفق، کیا بات ہے آج کھانا وانا نہیں کھایا ہوا، من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ، دوبارہ پڑھیے، من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ، کہ جو شخص نرم عادت سے محروم رہا وہ ساری کی ساری بھلائیوں سے محروم کر دیا گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔